پاکستان 1948 میں لندن میں پہلی بار اولمپکس میں آیا اور پاکستان کو 76 سال لگ گئے اپنا پہلا اولمپکس چیمپئن بنانے میں، جو کہ ارشد ندیم ہے۔ اولمپکس دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس چیمپئن شپ ہے، جو کہ ہر 4 سال کے بعد دوبارہ منعقد کی جاتی ہے۔ اولمپکس کے اندر دنیا بھر کے ایتھلیٹس حصہ لیتے ہیں اور اولمپکس کو IOC ہینڈل کرتی ہے۔ اب اولمپکس کے اندر پاکستان کی اچیومنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1948 سے لے کر اب تک پاکستان نے ٹوٹل 11 میڈلز جیتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے ارشد ندیم نے اولمپکس کے اندر جیولن تھرو میں ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جس نے تاریخ قائم کر دی ہے۔ ارشد ندیم نے 40 سال بعد پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب اگر میڈلز کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے اولمپکس میں پاکستان ہاکی ٹیم سب سے زیادہ میڈلز لائی ہے۔ 1956 میلبرن میں پاکستان ہاکی ٹیم سلور میڈل جیتی۔ اس کے بعد 1960 روم میں پاکستان ہاکی ٹیم گولڈ میڈل جیتی، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیویجول 75 kgs ریسلنگ کے اندر محمد بشیر نے برونز میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد 1964 میں ٹوکیو میں پاکستان ہاکی ٹیم نے سلور میڈل جیتا۔ اس کے بعد میکسیکو سٹی میں گولڈ میڈل جیتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پاکستان ہاکی ٹیم نے منچ میں دوبارہ سے سلور میڈل حاصل کیا، اور سال تھا 1972۔ اس کے بعد 1976 میں پاکستان ہاکی ٹیم نے ہی برونز میڈل حاصل کیا۔ ناظرین، 1984 لاس اینجلس میں پاکستان ہاکی ٹیم نے ایک بار پھر سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد 1988 میں سیول میں مڈل ویٹ باکسنگ کے اندر حسین شاہ نے برونز میڈل حاصل کیا۔ دوستو، اس کے بعد 1992 میں پاکستان ہاکی ٹیم نے بارسلو میں برونز میڈل حاصل کیا، اور اس کے بعد 32 سال کے طویل عرصے کے بعد ارشد ندیم نے وہ کر دکھایا جو کہ پاکستان اور باقی ملک امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، ارشد ندیم نے اولمپکس جیولن تھرو کے اندر ایک ایسا ریکارڈ بنا ڈالا جو شاید آگے توڑنا بہت ہی مشکل ہو۔ ارشد ندیم نے 92.97 کی تھرو ماری اور باقی پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ اس سے اولمپکس سے پہلے جیولن تھرو میں سب سے زیادہ جو ہائیسٹ سکور رہا ہے وہ رہا ہے 98 میٹرز کا، لیکن اولمپکس کے اندر 90 میٹرز کا ٹارگٹ تھا، جو کہ ارشد ندیم نے توڑ ڈالا۔ دوستو، نہ تو اس کے پاس نیزہ خریدنے کے پیسے تھے اور نہ ہی ارشد کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ وہ اپنے لیے ایک روڈ خرید سکے۔ دوستو، ارشد ندیم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے روڈ تیار کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ لکڑی سے روڈ تیار کرتا تھا تو کبھی لوہے سے روڈ تیار کرتا تھا، اور پھر اس سے وہ پریکٹس کرتا تھا۔ اور نہ ہی ارشد کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ موجود تھا جہاں پر وہ پریکٹس کر سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گاؤں کے اسکول کی گراؤنڈ میں پریکٹس کیا کرتا تھا، اور جب وہ پریکٹس کرتا تھا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن پھر بھی ارشد نے ہار نہیں مانی۔ اولمپکس سے پہلے ارشد کو کوئی سپانسر بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایون کہ اولمپکس سے بالکل پہلے ہی یو فون، PCB اور ٹویوٹا اور 2 کمپنیز نے ارشد کو سپانسر کیا تھا اولمپکس میں جانے کے لیے۔ ناظرین، ارشد نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میرے گاؤں میں ایک گراؤنڈ بنوایا جائے، لیکن تب اس کی بات کسی نے نہیں سنی، اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اب تو اس کی بات سنی جائے گی کیونکہ گولڈ میڈل جو آیا ہے۔ دوستو، جیولن تھرو سے پہلے ارشد کرکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ کرکٹ کے اندر فاسٹ بولنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کو اپنا کرکٹ کے اندر کوئی سکوپ نظر نہیں آیا تو پھر انہوں نے فٹ بال میں حصہ لیا۔ حالانکہ وہ بہت اچھے فٹ بالر بھی رہے، لیکن پھر بھی اس کو ان میں کوئی سکوپ نظر نہیں آیا، تو پھر انہوں نے جیولن تھرو شروع کیا، اور پھر انہوں نے دل لگا کر اتنی محنت کی کہ آخر کار گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں۔ اور ایسی ٹائم پر جس ٹائم پاکستان کی اس دنیا میں بالکل ویلیو گر چکی ہے، دوستو، ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم صرف اور صرف کرکٹ میں ہی انٹرسٹ رکھتی ہے۔ ایون کہ پاکستان کی نیشنل گیم ہاکی بھی پاکستان میں بہت کم کھیلی جاتی ہے۔ جب پاکستان کی نیشنل گیم ہاکی کا ہی پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں ہے تو باقی گیمز تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ دوستو، امید ہے کہ اس گولڈ میڈل کے بعد پاکستانی عوام کو تھوڑا شعور آئے اور وہ باقی گیمز میں بھی انٹرسٹ لیں جیسا کہ وہ کرکٹ میں لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی 90% جو یوتھ ہے وہ کرکٹ میں ہی
اپنا اسکوپ ڈھونڈتے ہیں، اور ایون کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو گلی محلوں کے کونے میں زیادہ تر بچے کرکٹ کھیلتے ہی نظر آئیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ باقی کسی گیمز میں تھوڑا بہت انٹرسٹ لینا شروع کرتا بھی ہے تو باقی لوگ اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو کر اپنی گیم چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ شاید وہ اس کے اندر پتہ نہیں کہاں تک جا سکتا تھا اور کہاں تک اپنا کیریئر بنا سکتا تھا، لیکن وہ ڈی موٹیویٹ ہو کر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن شاید ہمارے رائزنگ سٹار ارشد کے بعد لوگوں میں دوسری گیمز کھیلنے کی بھی اسپرٹ پیدا ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔